الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام قربانی کے متعلق ایک معلوماتی مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چھری کہ دستہ بھی نہیں اور دستہ کی جگہ سوراخ بھی نہیں، اس سے ذبح کرنے کا حکم کیا ہے؟ اب اس مسئلے کا تعلق خالصتاً قربانی کے ساتھ نہیں ہے، مطلقاً کسی بھی جانور کو ذبح کرنا ہے، چاہے وہ ایام قربانی میں کرنا ہے، چاہے اس کے علاوہ آگے پیچھے جانور کو ذبح کرنا ہے، چھوٹا جانور ہے، کسی مرغی کو ذبح کرنا ہے یا بڑے جانور کو ذبح کرنا ہے، تو جس چھری کے ساتھ اس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کا دستہ ہونا یا اس میں سوراخ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، شرعی حکم اس حوالے سے کیا ہے؟ تو اس حوالے سے جو شریعت کے اندر معیار مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ ذبح کرنا ہے وہ کوئی خاص آلہ نہیں ہے، وہ صرف چھری نہیں ہے جس کے دندانے ہوں یا دستہ ہو، وہ چھری بھی ہو سکتی ہے، وہ چاقو بھی ہو سکتا ہے، وہ تلوار بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسا آلہ ہو سکتا ہے کہ جو دھاری دار ہو، جس میں کاٹنے کی صلاحیت موجود ہو۔ تو چھری کے اندر اگر کاٹنے کی صلاحیت موجود ہے تو اس کے ساتھ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے جو ہے نا وہ دستہ ہونا یا دستے کی جگہ پہ سوراخ کا ہونا، یہ شرعی اعتبار سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ ہی ذبح کرنے کے اندر اس کا کوئی معیار جو ہے نا وہ شریعت کے اندر ملحوظ ہے۔ ہم بھی اس حوالے سے جو ہے نا وہ بچپن میں سنا کرتے تھے، لیکن جبکہ شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن سے اس حوالے سے ایک سوال ہوا کہ لوہے کی پتی کی چھری بنی ہو، جسے ہم پتری بولتے ہیں، نہ اس میں دستہ ہو نہ دستے کی جگہ کوئی سوراخ ہو، اس سے ذبح کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو جواباً ارشاد فرمایا، اگر اس میں کسی طرف دھار رکھی گئی ہو جیسے چھری میں تو دھار سے ذبح جائز ہے، اور دھار نہ ہو تو ذبح ناممکن اور جانور مردار ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب دھار نہیں ہوگی تو جو کاٹنے کا عمل ہے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ایسی چیز کہ جس کے اندر دھار موجود ہے، وہ چھری ہو یا چھری کے علاوہ کوئی ایسا آلہ موجود ہو کہ جو اس وصف کے ساتھ موصوف ہے، تو اس کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ جو سوراخ کا معاملہ ہے یہ غالباً میری ناقص معلومات کے مطابق یہ اس کا جو دستہ ہوتا ہے اس کو اس پتری کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو ہے نا وہ سوراخوں کو کیا جاتا ہے، تاکہ جو لکڑی کا دستہ وغیرہ ہے وہ مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ جمع رہے۔ باقی ذبح کے ساتھ اس کا شرعی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔